مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام عزیز آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ میں ایونجلسٹ ناصرہ اٹلی سے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ لانگ ٹائم کے لیے میں غائب تھی، اور اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو وبا آئی ہوئی ہے اور شیطان کا اٹیک میرے اوپر بھی ہوا، لیکن خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ آپ سب کی دعاؤں اور خدا کے فضل سے 9 ڈیز میں میرا کووڈ تو ریکور ہو چکا تھا، یہ نیگیٹو ہو چکا تھا اس کی رپورٹ، لیکن جو اثرات کووڈ نے چھوڑے وہ کافی ٹائرڈنس تھی، ویکنس تھی، اس کو امپروو کرتے ہوئے آج خداوند نے یہ مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر خداوند کے نام کو جلال دوں۔ یہ ایک بہت بڑی ٹیسٹ منی ہے، کتنے لوگ ہیں جو آج خداوند میں سو گئے ہیں، خداوند نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ نیا مخلوق ہونا کیا ہے۔ تو آج جو میں ورڈز پڑھنا چاہتی ہوں آپ کے لیے وہ ہے 2 کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 17 آیت، اور اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور وہ سب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور وہ سب نہیں ہوگی۔ عزیزو، خدا نے ہماری زندگیوں میں پرفیکٹلی ہر چیز کو جو ہے اس کا ہر کام پرفیکٹ ہے، ہر چیز کو اس نے پرفیکٹلی بنایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رویے اب تک جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوئے ہیں، اور اس کی منفی رویوں کی وجہ سے ہم کمفرٹیبل یا سیٹسفائیڈ کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں، اور یہ سب کر کے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کتنے ضدی ہیں۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم کلے کو مٹی لے کر اس کو مروڑتے جاتے ہیں تو اگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر اس میں جان ہو تو وہ ضرور کہہ دے گی کہ سٹاپ۔ اسی طرح عزیزو، آپ اپنے اس بدن کو نیگیٹیوٹی سے مت پریشان کریں، اور خدا نے جیسے ہر چیز کو اس نے پرفیکٹلی بنایا ہے، آپ بھی اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ہمیں سٹاپ کرنا ہی پڑتا ہے۔ عزیزو، خدا ہمیں اپنے سانچے میں ڈالنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے جب ہم مصیبتوں میں سے، اگر ہو سکتا ہے کہ آج ہم بہت سارے بہن بھائی مصیبتوں میں سے گزر رہے ہوں گے اور دعا بھی کرتے ہوں گے، اور آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں میری مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، لیکن عزیزو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا خدا آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتا یا آپ کی مصیبتوں سے وہ ناواقف ہے، وہ آپ کی چھانٹ کانٹ کر رہا ہے۔ خدا کا ہر کام اس کے وقت پر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کا خدا، اگر آپ کو ابھی مصیبتوں میں آپ پڑے ہیں تو ایک دن بہت جلد آپ اپنی فتح کو حاصل کرنے والے ہیں، لیکن ہوگا تب ہی جب آپ اپنے پوری کولابوریشن جو ہے، تعاون جو ہے اپنے خدا اور اس کے روح القدس کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے رویوں میں لچک رکھیں، اپنے اندر لچک رکھیں، اپنے آپ کو نرم بنائیں اس کلے کی طرح، جس کو ہم جو ہے کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کو عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اس کلے کو کچھ بھی شیپ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ نرم ہے۔ آپ اس کو گول کر سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں، اسکوائر بنا سکتے ہیں، کوئی اینیمل بنا سکتے ہیں۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ نرم ہے، اور آپ اس نرم مٹی کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں۔ بالکل ہمارے رویے، ہمارا انر جو ہے وہ ایسے ہمارے اندر جو ہے نرمی ہونی چاہیے، کیونکہ خدا محبت کا خدا ہے۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس کلے کو میں بتاتی ہوں جو سوکھ چکی ہے، جب میں اس کو کوئی مور شیپ دینا چاہوں گی تو میں نہیں دے سکوں گی، کیونکہ یہ بہت سخت ہے اور یہ ٹوٹ تو سکتی ہے، لیکن یہ کیا ہوگا، یہ کبھی بھی اس سے کوئی شیپ نہیں دی جا سکتی۔ تو عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کلے سے یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ ہمیں ہمیشہ نرم کلے بننا ہے، تاکہ جو ہمارے اندر غصہ ہے،
ایرا ہے، یعنی کہ آپ کے اندر قہر ہے اور لڑائی جھگڑے عیب جوئی اور بہت کچھ ہمارے جسمانی کام جو ہیں ان کو ہم باہر نکالیں. جب ہم ایسا کریں گے تو عزیز و خداوند آپ کے اندر آ کر کام کرے گا اور آپ ایک نئی مخلوق بنیں گے، نئے سرے سے جینا شروع کریں گے. نیا مخلوق ہونا مطلب یو ٹرن لینا ہے کہ پہلے آپ اس سمت کو جاتے تھے جو شیطان کی طرف تھی آپ کے نیگیٹو رویوں کے ساتھ، لیکن جب آپ نے یو ٹرن لیا اور آپ نے تہیہ کیا خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے تو آپ نے کیا کیا؟ خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا. یہ خدا کے ساتھ چلنا جو ہے پرانی چیزوں کو چھوڑ کر، پرانے رویوں کو چھوڑ کر جب ہم خداوند کے ساتھ چلنے کا تہیہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، خداوند سے پرومس کرتے ہیں اور پھر اس پر چلتے ہیں تو عزیزو اس کو نیا مخلوق ہونا کہتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اگر آپ پرانی چیزوں کو باہر نہیں نکالیں گے تو نئی چیزیں یعنی روح القدس کیسے آپ کے اندر آئے گا؟ ہمیں جیسے ایک گلاس ہو پانی کا بھرا ہوا، اس پانی کو ہمیں باہر انڈیلنا پڑے گا، اس کو خالی کرنا پڑے گا نیا پانی لینے کے لیے، نیا کچھ لینے کے لیے. دا سیم وے آپ کو، مجھے، ہم سبوں کو اپنی پرانی انسانیت کو، پرانے رویوں کو باہر نکال پھینکنا ہوگا تاکہ روح القدس اندر آئے اور ہماری زندگیوں میں کام کرے، ہمیں پرفیکٹ بنائے اور وہ رکاوٹیں جو ہماری زندگیوں میں ہیں ان کو دور کرے. عزیزو میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج آپ نے بہت کچھ سیکھا، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا، اور آئیے ہم نیا جنم پا کر نئی مخلوق ہو کر خداوند کے ساتھ چلیں. ہو سکتا ہے پچھلا جو انسانیت ہے وہ دکھوں سے بری ہے، آپ کی نیگیٹیوٹی سے بری تھی، لیکن آج آپ اپنے آپ کو جو ہے انڈیل لیں، اپنے دل کو انڈیل لیں اور خدا کے ساتھ چلنے کا وعدہ کریں. عزیزو آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے. پیار سے بڑے خداوند تیرا شکر کرتی ہوں آج کے اس کلام کے لیے جس میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں کس طرح نئے مخلوق ہونا ہے، کیسے جب ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتار پھینکتے ہیں اور تیرے ساتھ چلتے ہیں اور اپنے اندر نرمی کو پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں تو ہم تیری انسانیت میں آگے بڑھتے ہیں، ایک نیا مخلوق بن کر ہم جینا شروع کرتے ہیں. خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں ان بہن بھائیوں کی جو درخواستیں ہیں، جو مناجات ہیں، ان سب کو آپ کے آلٹر کے سامنے لے کر آتی ہوں. بلیس کرے، ایک ایک کی مناجات کو سنیں اور ایک ایک کی ضرورتوں کو پورا کریں. یہ سب مانگتی آپ کی زندہ جلالی کا نام ہے، آمین. عزیزوں لاسٹ میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں اس میسیج کو تاکہ دوسرے بھی بتائیں. یسوع مسیح کی جلالی اینڈ پویتر نام میں آپ سب کی سلامتی کرتی ہوں. گاڈ بلیس.